حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں ایک آیت کریمہ کے اندر پارہ 16 سورۃ مریم آیت نمبر 54 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انہ کان صادق الوعد، ترجمہ کنز العرفان، فرمایا کہ بے شک وہ وعدے کا سچا تھا۔ اس سے مراد حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ یہ آپ کا بہت ممتاز وصف تھا، بہت ممتاز خوبی تھی، آپ وعدوں کے سچے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام جب بھی کسی سے کوئی وعدہ فرماتے تو چاہے اسے پورا کرنے میں کیسی ہی مشکل ہوتی، کیسی ہی ضرر پیش آتی، آپ وعدہ فرماتے تو اسے ضرور پورا کیا کرتے تھے۔ اس بارے میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کا ایک دوست کسی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آپ کے دوست نے عرض کیا، علی جان، یا تو آپ بستی میں تشریف لے چلیے اور کچھ خریداری کر لائیے، یا آپ یہاں پر تشریف رکھیں اور میں جاتا ہوں آپ کی ضرورت کی چیزیں بھی لے آؤں گا۔ فرمایا کہ میں یہاں بیٹھتا ہوں، تم جاؤ خریداری کرو۔ اب وہ شخص بستی میں گیا، خریداری وغیرہ کی۔ اسے اب یاد ہی نہ رہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میرا انتظار فرما رہے ہیں، چنانچہ وہ دوسرے کسی راستے سے نکل گیا۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے۔ ایک دن اچانک وہ شخص وہیں سے گزرا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی تک وہیں پر تشریف فرما ہیں، آپ ابھی تک وہیں رکے ہوئے ہیں، آپ کہیں پر نہیں گئے۔ تو اس نے حیرانی سے پوچھا، پریشان ہو کر پوچھا کہ آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے انتظار کا وعدہ کیا تھا، آپ سے انتظار کا وعدہ کیا تھا، جب تک تم نہ آتے میں کیسے جا سکتا تھا۔ اسی طرح ایک اور فرماتے ہیں کہ آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں فلاں جگہ تم سے ملوں گا، چنانچہ مقررہ وقت پر آپ اس جگہ پر پہنچ گئے اور وہ شخص بھول گیا۔ انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی، پھر شام کے بعد رات، اور پھر اگلا دن آ گیا۔ اب پوری رات گزرنے کے بعد اگلے دن اس شخص کو یاد آیا۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ علیہ السلام اسی جگہ انتظار فرما رہے ہیں۔ حیرانی سے عرض کیا، آپ ابھی تک یہی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ افسوس، میں بھول گیا۔ اب یہاں نبوی اخلاق دیکھیے، آپ نے غصہ بھی نہیں فرمایا، اس شخص کو کوئی ڈانٹا بھی نہیں، اس سے برا بھلا بھی نہیں کہا، بلکہ نرمی سے فرمایا کہ جب تک تم نہ آتے میں یہیں پر ٹھہرا رہتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہیں اللہ پاک کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ انہی کی یاد میں ہم قربانیاں کیا کرتے ہیں، ہر سال ہزاروں جانور رب کے نام پر قربان کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، قربانی کرنی ہے، ضرور کرنی ہے۔ جن پر واجب ہے ان کو تو کرنی ہی کرنی ہے، ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جن کی یاد میں ہم قربانی کیا کرتے ہیں، ہم اپنے جانور ذبح کیا کرتے ہیں، ان کے اخلاق بھی ہمیں اپنانے چاہیے، ان کی عادات، ان کے اوصاف بھی ہمیں اپنانے چاہیے۔ آپ علیہ السلام وعدوں کے سچے تھے، جب وعدہ کر لیتے تو اسے پورا کیا کرتے تھے۔ افسوس، ہمارے ہاں حالات اب الٹ پلٹ ہو گئے ہیں۔ وعدہ نبھانا ہمارے دین میں شامل ہے، مگر لوگ وعدہ کرتے ہیں، نبھاتے ہی نہیں۔ وعدہ کر لیا فلاں وقت ملوں گا، ملتے ہی نہیں۔ جس کا قرض لوٹانا ہو اس سے وعدہ کر لیا شام کو دے دوں گا، فلاں وقت دے دوں گا، دیتے ہی نہیں۔ ارے وعدہ خلافی کرنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خلف الوعدی حرام، یعنی وعدہ کرنا حرام ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جو مسلمان عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا نہ ہی کوئی فرض قبول ہے اور نہ ہی کوئی نفل قبول ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے وعدوں سے عہد شکنی نہ کریں۔
اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ وعدہ خلافی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی ہو، پھر پورا نہ کر سکے، وعدے پر نہ آ سکے، تو اس پر گناہ نہیں۔ یعنی وعدہ خلافی کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ مثلا کسی سے وعدہ کیا کہ فلاں وقت ملوں گا، دل میں نیت بھی ہے کہ ملوں گا، اب کسی وجہ سے نہ مل سکا تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ جو لوگ ٹالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہاں فلاں وقت ملوں گا، مگر دل میں نیت ملنے کی نہیں، یہ وعدہ خلافی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔